بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج پھر میں آپ کے سامنے رمضان کے بہت ہی اہم مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ ان حالات میں جو فی الحال چل رہے ہیں، کورونا مہاماری سے لوگ مبتلا ہیں اور لوگ کورونا مہاماری کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ان حالات میں سرکاری گائیڈ لائن کے اعتبار سے یہ نردیش دیے جا رہے ہیں کہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں، زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزاریں، عیدگاہ اور مسجدوں کے اندر بھیڑ لگانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں عید کی نماز کہاں پڑھنی چاہیے اور کیسے پڑھنی چاہیے، عید کی نماز کا کیا طریقہ ہے، کہاں پر نماز ادا ہو سکتی ہے اور کہاں پر عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اس کے متعلق آج آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جو شرائط جمعے کے لیے متعین ہیں وہی تمام شرطیں عید کی نماز کے لیے ہے۔ جہاں پر جمعہ قائم ہو سکتا ہے وہاں پر عید کی نماز بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں پر جمعہ قائم نہیں ہو سکتا وہاں پر عید کی نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں چند فرق ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے خطبہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر خطبہ نہیں ہوگا تو جمعے کی نماز نہیں ہوگی، لیکن عید کی نماز کے لیے خطبہ پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد خطبہ نہیں پڑھا گیا تو عید کی نماز تب بھی ہو جائے گی، کیونکہ عید کی نماز کے لیے خطبہ دینا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، لیکن عید کے لیے عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا جائے گا، عید کی نماز سے پہلے خطبہ نہیں دیا جائے گا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کے لیے اذان بھی ہوتی ہے اور تکبیر بھی ہوتی ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے نہ تو اذان دی جائے گی اور نہ ہی تکبیر کہی جائے گی، اس لیے کہ اذان اور تکبیر صرف ان نمازوں کے لیے سنت ہے جو فرض عین ہے، اور عید کی نماز واجب ہے، فرض عین نہیں ہے۔ عید کی نماز کے لیے امام کے علاوہ کم سے کم 3 بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ امام کے علاوہ اگر 3 بالغ مرد ہو تو عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، ورنہ تو نہیں۔ لیکن یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جہاں پر جمعے کی نماز کی شرطیں پائی جاتی ہے عید کی نماز وہیں پر ادا ہو سکتی ہے، جہاں پر جمعے کی شرطیں نہیں پائی جاتی وہاں پر عید کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ وہاں کے لوگوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، اور عید کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ لوگ گناہ گار بھی نہیں ہوں گے۔ آج جیسا کہ ماحول چل رہا ہے، لاک ڈاؤن ہر طرف لگا ہوا ہے، کورونا مہاماری سے لوگ پریشان ہیں۔ یہ وبا بہت اعلیٰ طریقے سے ہمارے درمیان موجود ہے۔ بہت سے لوگ اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ ایسے حالات میں سرکار وہ تمام طریقے اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ کورونا مہاماری سے بچ سکے۔ سرکار کی طرف سے روزانہ نئی گائیڈ لائن جاری کی جا رہی ہے، لوگوں کو گھروں میں رہنے کے نردیش دیے جا رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنے کے آدیش دیے جا رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو ماسک لگا کر نکلیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ ان حالات میں جو ہمارے دھارمک استھل ہے وہاں پر بھی سرکاری گائیڈ لائن کے اعتبار سے بھیڑ لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ فی الحال سرکاری گائیڈ لائن کے اعتبار سے
یہ اجازت دی گئی ہے کہ عیدگاہ میں زیادہ سے زیادہ 5 لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان حالات میں لوگوں کو سرکاری گائیڈ لائن کا اعتبار کرنا چاہیے اور عیدگاہ میں 5 لوگوں سے زیادہ لوگوں کو حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ مسجدوں کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے علاوہ آپ اپنے گھروں میں، ہال میں، بیٹھک میں بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے پچھلے سال بھی فتویٰ جاری کیا گیا تھا اور اس سال بھی اعلان کیا گیا ہے کہ جن شہروں میں اور جن گاؤں میں عید کی نماز کی شرطیں اور جمعے کی نماز کی شرطیں پائی جاتی ہیں، وہ لوگ مسجد کے علاوہ اپنے گھروں میں، ہال میں اور بیٹھک میں بھی عید کی نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ امام کے علاوہ کم سے کم 3 بالغ آدمی ہونے چاہیے، اور جہاں بھی عید کی نماز آپ پڑھیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں، ماسک لگا کر ہی آپ عید کی نماز پڑھیں، بیجا بھیڑ نہ لگائے جس کی وجہ سے پرشاسن پریشانی کے اندر مبتلا ہو۔ اور اگر آپ کو خطبہ یاد نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں لیکن ہمیں خطبہ یاد نہیں ہے، تو خطبے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا لیں، قل هو اللہ آپ کو اگر یاد ہے تو وہ ملا لیں، انا اعطینا پڑھ لیں، کوئی اور سورت پڑھ لیں، آپ کا پہلا خطبہ ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے تو آپ پہلے خطبے میں تنہا الحمد شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، تب بھی آپ کا پہلا خطبہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ پہلے خطبے میں دوسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کا خطبہ ادا ہو جائے گا۔ دوسرے خطبے میں بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لیں، درود شریف پڑھ لیں، یا اس کے علاوہ تیسرا یا چوتھا کلمہ پڑھ لیں، آپ کا خطبہ ادا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ خطبے کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ جو باشرع ہے نماز پڑھا سکتے ہیں، وہ عید کی نماز بھی پڑھا سکتے ہیں، عید کی نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایسا آدمی نہ ملے جو عید کی نماز پڑھا سکتا ہو، مسجد میں جانے کی گنجائش نہ ہو اور کوئی ایسی جگہ نہ ملے جہاں پر آپ عید کی نماز ادا کر سکتے ہو، یا کوئی ایسا آدمی نہ ملے جو آپ کو عید کی نماز پڑھا سکتا ہو، تو پھر عید کی نماز آپ پر معاف ہے، آپ عید کی نماز چھوڑنے کے گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ چاہیں تو چاشت کی 2 یا 4 رکعت انفرادی طور پر پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ طریقے پر۔ اگر اس کے باوجود اگر آپ نوافل بھی نہ پڑھ سکے تو عید کی نماز چھوڑنے کے آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ شریعت کی طرف سے آپ کو دشواری کے اندر مبتلا نہیں کیا گیا ہے۔ میں آپ کو عید کی نماز کا طریقہ بتلا دیتا ہوں۔ جو لوگ عید کی نماز پڑھانے والے ہیں وہ اس کے اوپر غور دیں اور دھیان سے میری بات سنیں تاکہ عید کی نماز پڑھانے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ عید کی نماز سال بھر میں 1 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مسائل کی غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو عید کی نماز کا طریقہ آپ سنیے۔ سب سے پہلے تو عید کی نماز کی نیت کی جائے گی۔ امام کے پیچھے جو مقتدی حضرات نماز پڑھ رہے ہیں وہ یہ نیت کر لے کہ ہم امام کے پیچھے عید کی نماز ادا کر رہے ہیں، ان کی نیت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو مشہور نیت بتلائی جاتی ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ماں 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، یہ نیت بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اتنی لمبی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ صرف یہ نیت کر لیں کہ میں امام کے پیچھے عید الفطر کی نماز ادا کر رہا ہوں تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ جب امام صاحب نماز شروع کریں گے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر سبھی لوگ نیت باندھیں گے۔ امام صاحب اور مقتدی حضرات ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم، پورا کا پورا۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوگی۔
امام صاحب پہلی تکبیر بولیں گے اللہ اکبر اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دوسری تکبیر میں بھی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن تیسری تکبیر میں جب اللہ اکبر کہیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا، اور یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ جیسے امام ان تکبیروں کو کہے گا، پیچھے جو مقتدی حضرات کھڑے ہیں ان کے لیے بھی ان تکبیروں کو بولنا واجب ہے۔ تیسری تکبیر میں جب ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا تو امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، اور جیسے اور نمازیں پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے وہ رکعت پوری کی جائے گی۔ جب دوسری رکعت شروع ہوگی تو دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی امام صاحب سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائے گی، یہ تکبیریں بھی واجب ہیں۔ کل ملا کر عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں جن کا امام اور مقتدی دونوں پر کہنا واجب ہے۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر میں بھی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں بھی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے، کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ چوتھی تکبیر زائد تکبیر نہیں ہے بلکہ یہ رکوع کی تکبیر ہے، اور اس تکبیر کا کہنا بھی واجب ہے۔ باقی جو رکعت ہیں وہ اور نمازوں کی طرح پوری کی جائے گی۔ اس طریقے سے آپ کی عید کی نماز ادا ہو جائے گی۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبے کا پڑھنا سنت ہے لیکن سننا واجب ہے۔ سبھی حضرات خطبہ سننے کا اہتمام کریں۔ جو لوگ خطبہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے میں نے آسان طریقہ بتلا دیا ہے کہ یا تو وہ پہلے خطبے میں دوسرا کلمہ اور دوسرے خطبے میں تیسرا کلمہ پڑھ لیں، ان کا خطبہ ادا ہو جائے گا، یا پھر دونوں خطبوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا لیں، درود شریف پڑھ لیں، ان کے خطبے ادا ہو جائیں گے۔ جتنا آسان ہو سکے اتنی آسانی سے آپ خطبہ ادا کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز کے بعد مصافحہ ملانے سے، گلے ملنے سے احتراز کریں۔ پرشاسن کی طرف سے اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے درمیان یہ وبا اور بیماری اعلیٰ طریقے سے موجود ہے۔ عید کا مبارک دن ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا اور بیماری کو ہمارے درمیان سے مکمل ختم فرما دے۔ لوگ روزگار سے اور بہت ساری پریشانیوں سے، فقر و فاقے سے دوچار ہیں، تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو جائے گا تو پھر یہ بیماری اور یہ وبا ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کو آنے والی عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا اور بیماری کو ہمارے درمیان سے ختم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جو لوگ اس بیماری میں ابھی فی الحال مبتلا ہیں ان کے لیے بھی خاص طور سے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ان کی بیماری کو مکمل طریقے سے ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب۔